الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وذریات اہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گھر ولی دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا حمد و صلوات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ سمیت ہم سب کی جان ہے اللہ پاک نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی بلا تمہید آج کا ہمارا موضوع نماز کی اہمیت و فرضیت کے متعلق ہے اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز یہ کب سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کی ہے اس کے بارے میں علامہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے تھوڑی سی بحث فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً نبوت ملنے سے پہلے
آپ کسی مخصوص نبی کی شرعیت پر عمل نہیں کرتے تھے، کسی بھی نبی کی مخصوص شرعیت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی شرعیت میں سے جو چیز آپ کے کشف یا اجتہاد کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ آپ غار حرا میں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ فرماتے کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کی کئی انواع تھیں، کئی قسم کی آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی ایک عبادت کے اوپر مختص نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی عبادات آپ وہاں پہ فرماتے، ان میں سے یہ سمجھ لیں کہ تخلیہ بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی اور غور و فکر بھی۔ بعض علماء نے آپ نے فرمایا کہ غار حرا میں آپ کی عبادت صرف اور صرف تفکر تھی، یعنی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں غار حرا کے اندر اس بات کے اوپر آپ اپنی اس عبادت کو عبادت سمجھتے تھے کہ صرف آپ کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، یعنی کسی مخصوص نوافل کا یا کسی مخصوص نماز کا یا کسی مخصوص عبادات کا کوئی بھی تذکرہ اور تعلق نہیں تھا، لیکن آپ اپنی اجتہاد یا کشف کی بنا پر آپ کسی بھی نبی کی عبادت کو مخصوص سمجھ کر اس کو عبادت سمجھتے، جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے وضو فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو فرمایا، اور پھر اس وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح وضو فرمایا جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ نے پھر نماز پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی نماز ادا کی۔ اب نماز کتنی ادا کی، کہاں تک نماز ادا کی، کتنی نمازیں ادا کی، اور رات کو نماز پڑھتے تھے، دن کو نماز پڑھتے تھے، دن میں کتنی نمازیں تھیں، اس میں ایک جماعت کا اس کے اندر اختلاف ہے، اور فرماتے کہ اور اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت نماز ادا ہونا شروع ہو گئی تھی، نماز ادا ہونا شروع ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ نے نماز کی ابتدا فرمائی، اور فرمایا کہ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی، ایک نماز فرض تھی۔ معراج شریف سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی 5 نمازیں اس وقت نہیں تھیں بلکہ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپٹنے والے رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات۔ اب جو میرے رب کریم نے فرمایا کہ مگر تھوڑی رات، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیات سے نازل ہونے سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے ساری رات پڑھا کرتے تھے، ساری رات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے امت محمدیہ پر جو نماز فرض تھی وہ ساری رات کی نماز فرض تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ساری رات کے اندر کچھ حصہ، یعنی پوری رات میں سے کسی بھی حصے کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ
سورج غروب ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک آپ نماز جو ہے کسی بھی رات کے وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ پر ساری رات کی عبادت جو تھی، نماز جو تھی، وہ فرض تھی۔ تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ ساری رات انسان اگر قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، آج تو ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے، ہم 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکالتے، تو ساری رات کیسے ہم عبادت کرتے، کیسے ساری رات ہم نماز پڑھتے۔ علامہ حربی آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، صبح کی نماز فرض تھی اور شام کی نماز فرض تھی۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 فرض ادا کیے جاتے تھے اور 2 فرض مغرب کی نماز کے وقت یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد فرض ادا کیے جاتے تھے۔ اس کے دلیل اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا میرے رب کریم نے صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ہم پتہ چلا کہ صبح اور شام کو 2 نمازیں پہلے فرض کی گئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے قول آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عالم ان تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ ابھی اس کے اندر اللہ پاک نے بہت آسانی فرما دی کہ جیسا کہ پہلے یہ تھا کہ ساری رات عبادت کی جاتی، ساری رات ذکر کیا جاتا، ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے، لیکن میرے رب کریم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پوری رات کا ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، تو وہ رحمت سے تم پر متوجہ ہوا، سو اس میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھ لیا کرو۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ساری رات تم عبادت کرتے ہو اس میں تم قلیل کر لو۔ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، مطلب یہ ہوا کہ رات کے کچھ حصے میں تھوڑی عبادت کرو، زیادہ کرو، تھوڑی کرو، لیکن پوری رات کی عبادت جو ہے یہ اللہ پاک نے منسوخ فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، جب معراج شریف کی رات کے بعد اس وقت کی 2 نمازیں جو صبح اور شام کی تھی یہ منسوخ فرما دی گئی۔ تو لہٰذا 5 نمازیں جو ہیں یہ امت محمدیہ پر فرض کی گئی تھیں۔ اور کب یہ نماز فرض ہوئی؟ ہجرت سے 1.5 سال پہلے اس نماز کو 5 نمازوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ ہجرت سے 1.5 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، نماز ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے سب سے جو اہم رکن ہے وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی دوسرا رکن کوئی اہمیت والا ہے وہ نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایمان کے بعد سب سے عبادت جو افضل ترین عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے، تو لہذا انسان کا نماز کے اندر ہر قول اور ہر فعل جو ہے وہ ممتاز ہے، مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اگر انسان قول کے مطابق نماز کو یعنی ابھارا جائے تو پھر سمجھ لینا کہ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ایسے ہی جب انسان اپنی زبان سے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان فرماتا ہے، اسی طرح ہی جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کی تمام تعریفوں کو اس انداز کے اندر بیان فرماتا ہے، اور اسی طرح ہی جب انسان رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم جاتا ہے،
اور اسی طرح ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اور ہر اللہ پاک کی صفت کو قول کے مطابق جب بیان کرتا ہے، میرا رب عرشاں پر بیٹھ کر اپنے بندے کی تعریف فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نماز کے قول کے مطابق ہے۔ اور جب بندہ انسان افعال کی صورت میں میرے رب کے حضور میں جھک جاتا ہے، اور اس انداز کے اندر کہ جب اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یعنی باندھا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ادب کی صورت کے اندر کھڑے ہو جاتا ہے۔ جب وہ رکوع کی صورت میں جاتا ہے، وہ انسان اس حال میں ہوتا ہے کہ اپنے سر کو جھکا کر رب حضور کی بارگاہ میں اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر سب سے بڑی بات سننا چاہتے ہو، جب وہ بندہ اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، اس بات کی دلیل دے دیتا ہے کہ مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم ہی سب سے بڑے حقیر ہیں، لیکن ہم محمد عربی کی امت ہو کر مولا تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب اپنی عبادت کو خود ہی قبول فرما لے، اور خود ہی قبول فرما لے کہ مسلمانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز اتنی اہمیت کی قائل ہے، نماز اتنی زیادہ فوقیت رکھتی ہے، نماز سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، لیکن ایمان کی علامت نماز ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ اگر شخصیت کو دیکھا جائے تو یہ شخصیت کی پہچان اور علامت یا تو پھر اس کا نام ہے یا پھر اس کی کوئی ذات ہے۔ ہم کہیں کسی جگہ پر بھی جانا ہو تو پھر ہم کوئی علامت کو یاد رکھتے ہیں، نہ پتہ ہو تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی علامت نشانی بتائیں، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن اگر رب کریم کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آنا پڑے گا، پھر اللہ کے حضور میں آنا پڑے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ تو جتنا جھکے گا میرا رب اتنا ہی زیادہ تیرے قریب ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ تیرے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان اللہ۔ میرے اللہ رب العزت کے پیارے پیارے بندوں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی جو بنیاد ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، پیارے بندے ہیں، پیارے محبوب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ لیکن ان 5 ارکان میں سے جو درمیانی رکن ہے وہ ایمان ہے، اور 4 ستون جو ہیں وہ دوسرے ارکان ہیں۔ اگر درمیانی ستون نہ ہو تو پھر اس وقت سمجھ لینا ایمان نہیں ہے۔ اگر 4 ستونوں میں سے اگر ایک ستون بھی ہم قائم نہیں رکھیں گے، سمجھ لینا کہ وہ جو بلڈنگ ہم نے تیار کر رکھی ہے ایمان کی، وہ ایمان مکمل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، بلکہ ناقص ہے۔ اس لیے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کو ادا کرنا ہوگا، پھر نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، قیامت کے روز سب سے پہلے
جس چیز کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے قیامت کے روز جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا، وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به عبد اللہ ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا، وہ نماز کا لیا جائے گا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاتہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بروز قیامت کے دن بندے کو میرے رب کے حضور میں پیش کیا جائے گا، میرا رب اس سے جب پوچھے گا آیا کہ تو دنیا میں رہ کر نماز پڑھتا رہا ہے یا کہ نہیں، جب وہ بندہ کہے گا میں اللہ تیری عبادت میں مشغول رہا ہوں، تو پھر اس وقت میرا رب اس کو بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر اس کے فرائض میں سے کمی ہوگی تو میرا اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں پھر اس کے فرائض کی جو کمی ہوئی ہے پھر اس کی بقایا نماز کو اکٹھا کیا جاؤ، اس کی سنت کو اکٹھا کیا جائے، اس کے نوافل کو اکٹھا کیا جائے، جو اس کے فرائض میں سے کمی ہوئی ہے وہ نوافل اور سنت جو ہے وہ پوری کر دے گی۔ اب جو نمازی 2 فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جو 2 فرض ادا کر کے یا 4 فرض ادا کر کے جو نکل جاتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باقاعدہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، میرے کریم کا یہ فرمان ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے فرائض کو تولا جائے گا، فرائض میں اگر کمی ہوگی تو اس ترازو کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کی عبادت یعنی نوافل کی صورت میں اس کو پورا کیا جائے گا، نوافل کی صورت میں اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب عزیزاً گرامی مجھے بتائیں کہ اب نوافل کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آج کی 5 منٹ کی جلدی ہمارے لیے یقین کر جائیں کہ بروز قیامت کے دن اگر دنیا میں رہ کر ہم 5 منٹ ٹائم دے دیں تو یقین کر جائیں بروز قیامت کے دن یہی 5 منٹ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ کتنا ٹائم بقایا نماز پڑھنے میں لگتا ہے؟ خدا را اپنی بقایا نماز مکمل کر کے جایا کریں، بقایا نماز پڑھا کریں، تاکہ بروز قیامت کے دن جس فرائض کے اندر ہم نے کمی کوتاہی کی ہے وہ ہمارے نوافل جو ہیں وہ ہماری عبادت کو پورا کر سکیں۔ جمعے میں اکثر نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نمازی حضرات 2 فرض پڑھ کے وہ ان کو نکلنے کی پڑی ہوتی ہے۔ کام اتنے زیادہ ضروری پڑ گئے ہیں جس میں نماز کی تاکید کے متعلق قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ اللہ پاک نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ 1 مرتبہ نہیں، اگر میرے اللہ کا 1 مرتبہ ہی حکم ہوتا تو ہم بندہ نچیز کے بارے میں کیا ہم رائے رکھتے ہیں کہ کیا اللہ کا ہم حکم نہیں مانیں گے؟ میرے اللہ کا 1 مرتبہ حکم ہی ہمارے اوپر وراء الورا ہے، اور جس رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر 100 سے بھی زیادہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا ہو تو پھر مسلمانوں بتاؤ تو صحیح تو تاکید کتنی زیادہ ہے اور تائید کتنی زیادہ بیان فرما دی گئی ہے کہ نماز کے متعلق کہ نماز کو اس انداز کے اندر ادا کیا جائے تو مسلمانہ اس لیے بروز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے خون کو کہاں ضائع کیا، آپ لوگوں نے کہاں صرف کیا اس خون کو؟ میں نے جوانی دی، خوبصورتی دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، کہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو صرف کیا؟ وہاں پہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج کی تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی تکلیف جھیل لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمام امتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جہنمی پوچھیں گے، یقین کر جاؤ جنتیوں سے کہ آپ لوگ جنت میں کیسے داخل ہوئے ہو، تو وہ اس وقت کہیں گے کہ اس لیے کہ ہم دنیا میں رہ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، ہم دنیا میں رہ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب
دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا کہ ایک صحابی نے ان کا جب نماز جنازہ ادا کیا، وہ جب قبر کے اندر ان کو لٹا کر واپس جا رہے تھے، اور ابن سنان ان کا نام ہے، جب وہ واپس لوٹ رہے تھے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، کہا کہ کیوں نہیں میں اپنے بھائی کو دوبارہ ہی دیکھ لوں، ان کو میں دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ جب وہ واپس لوٹے قبر کے اندر، جب اس نے اپنی جھانک ماری، جب قبر کے اندر جھانک مار کر دیکھتا کیا ہے کہ وہ بندہ ابھی تک جنازہ پڑھنے والے اس کی مٹی ابھی تک یعنی خشک بھی نہیں ہوئی ہے، وہ بندہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، وہ قبر کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ وہ واپس دوڑا ان کی زوجہ محترمہ کے پاس، جب بیوی کے پاس پہنچا کہا کہ اے بی بی مجھے بتا تو صحیح تیرا شوہر کا عمل کیا تھا، تیرے شوہر کا کاروبار کیا تھا، تیرا شوہر کرتا کیا تھا دنیا میں رہ کر۔ اس بی بی نے کہا خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے شوہر نے 70 سال زندگی گزاری ہے، 70 سال کے اندر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے ایک ہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں اور جو لوگ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے مجھے بھی ان صف کے اندر شامل کر لینا۔ میرے شوہر نے بس ساری زندگی یہی دعا کی ہے، آج اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دنیا میں رہ کر مسلمانوں کس طرح کی محبت ہے، قبر کے اندر بھی محشر کے اندر بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، یقین کریں آپ مسلمانوں کہ جب اس دنیا سے تم جاؤ گے، اگر تو دنیا میں رہ کر میرے رب کا حکم، میرے رب ذوالجلال کا حکم مانا ہوگا، میرے رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہوگا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرشتے بھی قبر کے اندر تیرے لیے رشک کریں گے اور کہیں گے کہ چھوڑ دے اس لیے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ گیا ہے۔ اس انداز کے اندر نماز ادا کر، یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، تیری جوانی تیرا سب کچھ مسلمانہ اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، کام آنا ہے تو میرے اللہ کا حکم کام آنا ہے، اللہ کا حکم کام آنا ہے۔ اس لیے صرف 5 نمازوں کا نماز کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، صرف 5 نمازوں کے لیے۔ اب پہلی امتوں پر جو نماز فرض ادا کی گئی تھی ان کو ایک نماز ملی، لیکن فخر کیا کر مسلمانہ کہ اللہ پاک نے تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 5 نمازیں عطا کی ہیں۔ 5 نمازیں پڑھنی، 5 نمازیں، اجر کتنا پانا، آیا ہے۔ یہ دین میں محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ دین اسلام میں اتنا زیادہ پیار اور شفقت نہیں تو کیا ہے؟ مسلمانہ پڑھیں تو 1 نماز ثواب تجھے 10 نمازوں کا ملے۔ یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا تھا، فرمایا کہ تیرا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا میں رب ہو کے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اب اگر یہ تو تھا 1 نماز پڑھنے کا، علیحدہ نماز پڑھنے کا، اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کو اللہ پاک اس کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے، کیوں جی؟ یعنی کوئی نقصان کا ہے، فائدے کا ہی ہے نا، ہر بندہ فائدے کی طرف جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جس نے 1000 روپے انویسٹ کیا وہ کہتا ہے مجھے 2000 ملے، کہ جس نے 1 نماز ادا کی اللہ اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ادا کر رہا ہے۔ اگر تو اکیلا پڑھتا ہے 10 نمازیں، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ، 27 گنا زیادہ۔ عزیزان گرامی، نماز کے لیے آئیے پہلی امتوں کے اوپر نماز فرض ادا کی گئی، ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہی آیت مبارکہ، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے ہر سربراہ کے اوپر آتی ہے، وہ ملک کا سربراہ ہو، وہ علاقے کا سربراہ ہو، گھر کا سربراہ ہو۔ گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ اب باپ ان میں سے اولادوں والے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے یہ بتائیے، سچ سچ بتانا، اپنے دل میں ہی یہ بات رکھ لینا، نہ زبان پہ ظاہر کرنا، اپنے نفس کو جھجھوڑنا، اپنے دل کو جھجھوڑنا، گریبان کو پکڑ کے یہ بات ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر بولے کہ ہم نے فجر کی نماز کے لیے کتنا ہم نے اپنی اولاد کو اٹھا کر نماز کا حکم دیا ہے، ہم ہر روز اپنی اولاد کو نماز کے بارے میں کتنا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اب یہ وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، کہ جنہوں نے اپنی امت کو تلقین کی، نماز کا حکم دیا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے فجر کی نماز فرض ادا کی۔ حضرت آدم پر ایک نماز فرض جو فجر کی نماز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر ظہر کی نماز، حضرت سلیمان علیہ السلام پر عصر کی نماز، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر مغرب کی نماز، اور حضرت یونس علیہ السلام پر عشاء کی نماز۔ اب یہ 5 نمازوں کی اگر ہم جمع کریں، مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر آدم علیہ السلام کی امت اگر فجر کی نماز ادا کرتی ہے، ان پوری امت کا ثواب اکٹھا کر دیا جائے، آپ میں سے اگر ایک شخص فجر کی نماز ادا کرے گا اس کے برابر ثواب ملے گا، اس کے برابر ثواب ایک شخص کو دیا جائے گا۔ ایک فرض ادا کرنے سے، ایک نماز ادا کرنے سے، حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کہ جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج وہ اپنی ماں کے شک میں اطہر سے پیدا ہوا ہے، آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ انسان رکوع کے اندر جاتا ہے، اللہ پاک اس کو جن اور انسانوں کے برابر میں نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کی جتنی تلاوت کرنا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف اٹھتی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جتنی بھی قرآن کے اندر آیات ہیں، جتنے بھی قرآن کے اندر رکوع ہیں، انہی کے برابر میں انسان غلام کو آزاد کرتا ہے۔ جب وہ بندہ اتحیات میں بیٹھتا ہے، گویا کہ صابرین جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ سلام پھیرتا ہے، اللہ اس کے لیے 8 کے 8 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، اے نمازی، جس دروازے سے بھی تیرا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب بھی اگر مسلمان پیچھے رہے تو پھر اس کی غفلت ہے، پھر اس کی ناکامی ہے۔ دین تو اتنا زیادہ انسان کو دے رہا ہے، وقت نکالیں یار، تھوڑا سا وقت نکالیں نماز کے لیے۔ تو ایک شخص نے چند دن قبل ایک سوال کیا تھا، یہ رکوع اور قیام کے درمیان میں جو انسان کھڑا ہوتا ہے اس کی اور دونوں سجدوں کے درمیان میں
اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی ایسے ارکان جن کو آرام آرام سے ادا کیے جائے۔ ان کی مقدار علماء نے جو فرمائی ہے وہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں، کم از کم سبحان اللہ کی مقدار میں کھڑا ہونا چاہیے اس کو، نہ اس سے زیادہ تاخیر بھی ہونی چاہیے کہ کہیں وہ فرائض یا واجبات کی طرف تاخیر نہ کر دے، یا اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ارکان جو ہیں تعدیل ارکان یہ پورے نہ ہوں۔ تو نماز کی شرائط 6 ہیں، نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ سارے بولے، یہ یاد ہونی چاہیے۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نماز کے فرائض 7۔ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 7۔ نماز کی شرائط 6 ہیں۔ تحریمہ، وقت، نیت۔ نماز کی شرائط 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تحریمہ۔ آپ طہارت سے شروع ہو جائیں کیونکہ پہلے وضو کیا جاتا ہے، پھر ترتیب سے یاد بھی رہیں گی۔ اس کے بعد جسم کا ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا اور تحریمہ۔ 6 شرطیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ میں 2-3 مرتبہ دہراتا ہوں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تحریمہ۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تحریمہ۔ یہ 6 شرائط ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید آگے جو جمعۃ المبارک آ رہے ہیں وہ اسی نماز کے متعلق ہی ہیں، اسی کے اندر ہی مسائل بھی ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیا کریں، کبھی کبھی میرا آپ لوگ نا ٹیسٹ لے لیا کریں، قاری صاحب کو آتا ہے یا نہیں آتا، چلو اسی بہانے ہی پوچھ لیا کریں۔ ویسے تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کچھ ہی آتا ہے، لیکن میرا ٹیسٹ لینے کے لیے آپ لوگ پوچھ لیا کریں قاری صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، تو مجھے بھی آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلو اسی بہانے میرا بھی مطالعہ ہوتا رہے گا۔ یہ 6 شرطیں یاد رکھیں، باقی یہ 6 شرطوں کی تفصیل انشاءاللہ کبھی اسی جمعۃ المبارک کے اندر ہی بیان ہوتی جائیں گی۔ اگلا جمعۃ المبارک اس سے آگے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔